आओ मैं तुम्हें बीवियों की इज्जत पर सीरत सुनाता हूँ। सैयदा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मुमिनीन सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल ने एक सफ़र के मौके पर जब पर्दे का इंतज़ाम था सब सो गए, मुझे कहा आयशा आओ ज़रा दौड़ लगाते हैं, तुम आगे निकलती हो या मैं निकलता हूँ? कहते हम दौड़े। फसबक़्तु अलैहि, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दौड़ में आगे निकल गई। एक अरसा गुजरा, फिर वक्त आया, फिर अल्लाह के रसूल ने दौड़ की मांग फरमाई, तो फिर हम दौड़े। तो कहते हैं मेरी जान उस वक्त दुबली हो गई थी। तो फसबक़ा अलैया, हुज़ूर अलैहि सलाम दौड़ में आगे निकले और मुझे फरमाया या आयशा तिलका बितिलका, आयशा जो उस दौड़ का बदला आज पूरा हो गया है। मौलवियों ने तुम्हें पता नहीं क्या सुनाया है, लोगों ने लड़ना जाना हुआ है। ये जो अपनी लड़की को गर्लफ्रेंड को प्यार का मैसेज करते हो इस पर लानत है, ये प्यार का मैसेज अपनी बीवी को करो, इस पर अल्लाह की रहमतें उतरेगी। सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है, फरमाया जब कोई मुसलमान अपनी बीवी को अल्लाह की रज़ा के लिए मुंह में लुक़मा खिलाता है तो रब्बुल इज़्ज़त इस पर खुशी फरमाते हैं। हमारे यहाँ क्या तरतीब है, हम बीवियों को कहने पे टीवी लेकर तो उनको दे देते हैं, लेकिन बीवी को कभी नमाज का तरगीब नहीं देते, नमाज की कभी नहीं देते। टीवी कह के तो टीवी ले देंगे, हालांकि टीवी लेकर आपने अपने बच्चों की, अपने घर वालों की आखिरत को बर्बाद किया है। टीवी तो तुसा केड़ा बह के हज देखना है, बीवी कहना मैं टीवी ले दे तो उसे ये ना कहा करें कि इस्लाम में हराम है, मौलवियों ने मना किया है, तरीका है, उस तरीके से जवाब दिया करें, टीवी भी नहीं आएगी और बीवी भी खुश रहेगी। उन तरीक़ों में एक तरीका आपको बताया देता हूँ, इसका स्पेशल कोर्स है। आप कहना मेरी बेगम टीवी जो हम घर में ले आएंगे देखेंगे इसमें लड़कियां तो नज़र आएंगी, वो कहेंगे हाँ। उसे कि अगर मुझे कोई लड़की पसंद आ गई और मैंने इस तरह लड़कियों को देखना शुरू कर दिया तो इससे मोहब्बत कम हो जाएगी, तू मेरी इतनी अच्छी बीवी है। वो कहेगी गिनने की लोड़ कोई नहीं, उन्हें कहना ना लेना, उन्हें मसला ना बताना, उन्हें किस तरह समझाना है, क्या समझाना है, इसके लिए थोड़ी ऊपर वाली मंजिल फिल होनी चाहिए, फिर आप समझा सकेंगे। मेरे एक शागिर्द हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने बीवी को सालगिरह मुबारक कहना था और ना कह सका, तो क्या करूं? मैंने कहा बीवी जब कहे ना तो उसे ये ना कहना मैं भूल गया था, हथियार नहीं सटने, अक्ल से जवाब देना है। कहते की? मैंने कहा तुम कहना कि आपके हुस्न और जवानी को देख के मुझे लगता ही नहीं है तेरा 1 साल ढल गया है, तीनों चाह पिलावना है उस, ठीक है? तो ये प्यार की बातें अपनी घरवाली से कर, रब रहमत उतारेगा। एक बंदे ने मुझसे कहा कि बीवी के साथ हनीमून के सफ़र पे जाना कैसा है? मैंने कहा कार सवाब है, लेकिन शर्त है कि बीवी अपनी हो, तुसी किसी और दी जरारी नाल नहीं जाना, बीवी अपनी हो। ये मुआशरे का एक गलत अंसर है कि बच्चे अपने और बीवी दूसरी की अच्छी लगती है। ये मुसलमानी सोच नहीं है, ये कुफ़ार की सोच है, ये इस्लामी सोच नहीं है। तो मेरे दोस्तों सीरतुन नबी का इस बात तो पहलू पे देखें। मैं हर वाक़े के साथ एक सीरतुन नबी का वाक़या आपको दे रहा हूँ, हर मुआशरे की गलतकारी के साथ। और मैं चलो बात क्लोज़ कर रहा हूँ, फिर मैं कहता हूँ बात ख़त्म, फिर एक जुमला आ जाता है। मैं आखिरी बात करके बात क्लोज़ करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ करने वाले थे, गलती जब किसी की हो जाती ना और वो माफ़ी मांगते तो माफ़ करते थे। ये नहीं है मैंने तुझे माफ़ नहीं करना, घरवाली से गलती हो जाएगी, आपको पता हो, आपने हाथ नहीं उठाना, हाथ उठा लिया कल क़यामत में रब्बुल इज़्ज़त को जवाब दोगे। बीवी के मुंह पे थप्पड़ दे मारा, ना कुरान में लिखा है ना हदीस में लिखा है। कोई मौलवी तो अनु हिकार हवाला विखा देवे, मेरा मोबाइल तोहफा है, तुम चेहरे पे थप्पड़ मारने की दलील लेकर आओ, मैं गिफ्ट दूंगा उसको, कोई दलील लेकर आए। लोग कहते हैं मारना, कहाँ से मारना है? वो मारने की तरतीब क्या है वो हमें पता है, हम अच्छी तरह जानते हैं। क्या मारने की बातें आपने निकाली हुई हैं? माफ़ करना सीखें। कुरान कहते हैं वल-काज़िमीन अल-ग़ैज़ वल-आफ़ीना अनिन-नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। फरमाया गुस्से को पीने वाला, लोगों को माफ़ करने वाला, ये मोहसिन है और रब इस मोहसिन से प्यार करता है। तो माफ़ करना सीखें। और आखिरी बात करके बात यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ कि बीवी से गलती होगी तो नाराज़ ना होना। क्यों? कुरान करीम में है टेढ़ी पसली से पैदा हो, हदीस पाक में टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, तो जो टेढ़ी पसली से पैदा होती है वो टेढ़े काम करती है। हाँ, कभी सीधा काम करे तो आप खुश होना कि वाह
ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونے والی بھی اچھا کام کر رہی ہے، واہ واہ کیا بات، گھر خوش ہو جائے گا آپ کا۔ امام ابو حنیفہ نے جو مسائل لکھ کے امت کو دیے ہیں، یہ صحابہ کرام کے بعد پہلا بندہ ابو حنیفہ اس دھرتی پہ لکھنے والا۔ صحابہ بتا سنا سمجھا گئے نا، اس کے بعد امت میں تابعین میں پہلا بندہ ابو حنیفہ ہے جس نے مکمل لکھا ہے۔ اور یہ بات امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تبییض الصحیفہ امام ابو حنیفہ کے شان پہ کتاب لکھی ہے، حالانکہ ہے امام شافعی کے مقلد امام جلال الدین سیوطی، لیکن امام ابو حنیفہ سے ان کا پیار اتنا ہے، ان کی شان پر کتاب لکھی اور اس میں لکھا اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فہو ابو حنیفہ ثم تبعہ مالک فی ترتیب الموطا۔ کا لوگوں پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کے بعد سب سے اولیت جسے حاصل ہے، جو فرسٹ پوزیشن کا مستحق ہے صحابہ کے بعد، وہ ابو حنیفہ ہے جس نے قلم اٹھایا اور مسائل لکھ کے امت کو فہرست بنا بنا کر دے دی۔ اس کے بعد امام مالک ہے، اس کے بعد امام شافعی ہیں، ان کے بعد امام احمد بن حنبل ہے۔ اچھا، ان بزرگوں کا آپس میں اختلاف بھی ہے۔ آج کل لوگ کیا کہتے ہیں، بھئی ان سے اختلاف کیوں ہے، اگر یہ سچے ہوتے تو ان سے اختلاف ہوتا، حالانکہ بعضوں کا دلیل اختلاف کی بنیاد پہ ہو تو دونوں سچے ہوتے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہے حدیث پاک، بلکہ پہلے میں آیت پیش کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہیں، ایک والد ہیں ایک بیٹا ہے، حضرت داؤد والد ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں۔ بکریوں کا مسئلہ آیا، بھی اس کو کیسے حل کریں، کہ ایک بندے کی زمین ہے، اس پہ لگی ہوئی فصل ہے، دوسرے کی 50-100 بکریاں، ان نے یہ فصل کھا لی، اب ان کا کیا حل کریں؟ ان دونوں نے فیصلہ کیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی کیا، وقت کے نبی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی کیا، وقت کے نبی ہیں۔ قرآن کریم نے دونوں کا نقشہ کھینچا، اور قرآن کریم فرماتے ہیں وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ لیکن فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، فیصلہ ان دونوں نے کیا، اچھا کیا، بہتر کیا، لیکن پسندیدہ فیصلہ حضرت سلیمان کا ہے، غلط دوسرے کا بھی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا دلیل کی بنیاد پہ کوئی مسئلہ بتاؤ نا، اور دوسرا مجتہد ماہر، دوسرا بھی بڑا آدمی دلیل کی بنیاد پہ بتائے، تو اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ بہتر اور بہترین کا فرق ہے، بہتر اور بہترین کا فرق ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بدتر اور بہترین کا فرق ہے۔ ایسے ہی امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل ہے، ان کے جو اختلافات ہیں نا وہ دلائل کی بنیاد پہ ہیں، ضد کی بنیاد پہ نہیں ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ حضرت امام شافعی کا نام برے انداز میں لیں۔ ہم جب بھی امام شافعی کا نام لیتے ہیں رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام احمد، امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اختلاف ان بزرگوں کا دلیل کی بنیاد پہ تھا، اور اس اختلاف کو کفر اسلام بھی نہیں کہتے، اور وہ ایسا اختلاف ہے کہ آپ چاہیں تو اس پہ عمل کریں، چاہیں تو اس پہ عمل کریں، لیکن ان بزرگوں نے سب نے امام ابو حنیفہ کی تعریفیں کی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک، امام احمد، تاریخ بغداد میں امام خطیب بغدادی نے ایک روایت لائی ہے کہ امام مالک فرماتے تھے امام ابو حنیفہ کے علم کو تم نے دیکھا نہیں ہے، لو کلمک فی ہذہ الساریۃ یجعلھا ذہبا لقام بحجتہ، وہ دلیل کی دنیا کا وہ بادشاہ ہے، لکڑی کے ستون پہ دلائل پیش کرے تو اسے سونا ثابت کر دے۔ امام شافعی سے کسی نے پوچھا امام حنیفہ کے دلائل کتنے ہیں، حالانکہ امام شافعی کی امام حنیفہ سے ملاقات نہیں ہے، امام مالک کی ہے، امام شافعی امام احمد کی ملاقات نہیں ہے، یہ پیدا ان کی وفات کے بعد ہوئے ہیں، ان کے شاگردوں سے پڑھے ہیں، امام محمد اور امام ابو یوسف سے پڑھے ہیں امام شافعی۔ فرمانے لگے ابو حنیفہ کی تو اپنی باتیں ہیں، حفظت عن محمد وقر بعیر، میں نے ابو حنیفہ کے شاگرد سے اتنا علوم حاصل کیے ہیں، اتنے کہ جسے اونٹوں کا لشکر اٹھا کے چل سکے۔ اور کسی نے کہا کہ آپ امام حنیفہ کو کس درجے کی نظر سے دیکھتے ہیں، آپ بھی تو اپنے وقت کے امام ہیں، تو امام شافعی کی ایک گولڈن چین ہے، سنہری جملہ ہے، اقوال زرعی میں وہ قول زرعی موجود ہے۔ امام شافعی نے فرمایا من اراد ان یعرف الفقہ فلیلزم ابا حنیفہ و اصحابہ فان الناس کلہم عیال علیہ۔
کہ اگر چاہتے ہو کہ دین میں ماہر بن جاؤ تو ابو حنیفہ اور ان کے ساتھیوں کو ابا مانو، اولاد بن کے چلو، اللہ دین میں مہارت دے گا۔ عیال علی، اس کا خاندان بن کے چلو۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ امت کے چوتھے بڑے امام، نہیں ملاقات ہے امام ابو حنیفہ سے، اور امام احمد امام بخاری کے استاذ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ملاقات نہیں، ان کے وفات کے بعد پیدا ہوئے۔ فرماتے تھے ہوا من العلم والزہد والورع والتقوى وإیثار دار الآخرہ بمحل اللہ یترک ممن عہد بعدہ۔ کہ امام ابو حنیفہ کو جتنا ہم نے پڑھا ہے، جتنا ہم نے اپنے اساتذہ اور بڑوں سے سنا ہے، وہ شخص علم میں، تقوی میں، طہارت میں، للہیت میں، اللہ سے ڈرنے اور حلال کھانے میں اتنے بڑے رتبے پر فائز تھا کہ اس کے بعد والے مشکل میں پڑ گئے کہ ہم اس کی سیرت کو اپنا کیسے سکیں۔ یہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، اتنی تعریفیں۔ اور امام بخاری کو لے لیں رحمہ اللہ، جو امام حنیفہ کے وفات کے آدھی صدی بعد تقریباً 44 سال بعد پیدا ہوتے ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری شروع کی ہے نا، پہلا راوی پہلی حدیث کا امام ابو حنیفہ کے پوتے شاگرد کو لائے ہیں، پہلی حدیث۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي، یہ امام بخاری کا پہلا استاذ ہے حمیدی، اور پہلی مشہور حدیث ہے، آپ سب پڑھ چکے ہیں، اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ حدیث امام بخاری نے پڑھی ہے امام حمیدی سے، اور امام حمیدی یہ صحیح بخاری کا پہلا راوی ہے۔ اور امام حمیدی کون ہے؟ یہ شاگرد امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعائی کا، اور وہ شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ اور امام بخاری نے صحیح بخاری ختم کی ہے۔ آخری حدیث جو ہم صحیح بخاری کی ختم میں جاتے ہیں اور ختم بخاری کی آخری حدیث سنتے ہیں، کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والی فضیلت۔ اس حدیث کو امام بخاری شروع کرتے ہیں، استاذ کا نام ہے احمد ابن اشکاب، اس کے استاذ کا نام ہے محمد ابن فضیل، اس کے استاذ کا نام ہے عمارہ، ان کے استاذ کا نام ہے ابو زرع حریم۔ یہ چاروں کون ہیں؟ امام کرمانی نے حاشیہ کرمانی میں لکھا ہے اربعۃ کلہم کوفیون، یہ چاروں امام ابو حنیفہ کے شہر کے بڑے بڑے محدث ہیں۔ مولانا امین صفدر اکاڑوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، فرمایا کرتے تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے امام بخاری کو اتنا پیار ہے، شروع بھی ابو حنیفہ والوں سے کیا ہے، ختم بھی ابو حنیفہ والوں پہ کیا ہے۔ اور ایک لفظ فرماتے کہ ختم بخاری میں یہ پیغام لے کر جاؤ کہ جاتے جاتے امام بخاری ہمیں علوم کے اعتماد میں ابو حنیفہ کے حوالے کر کے گئے۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ، ان کا یہ کارنامہ ہے۔ اگر کسی مسئلے میں دلیل کی بنیاد پہ اختلاف آئے تو اس اختلاف کو غلط نہیں کہتے، ضد والے اختلاف غلط ہوتے ہیں، ہٹ درمی والے اختلاف غلط ہوتے ہیں، ذاتیات والے، نظریات کے دلائل والے نہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، سیشن کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ کا بینچ توڑ دیتا ہے، اور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ آف دا کنٹری توڑ دیتا ہے، اور سپریم کورٹ آف دا فیصلے کے لیے نظر ثانی ریویو میں بھی چلے جاتے ہیں۔ تو آپ ان تینوں میں سے کس کورٹ کو کہیں گے کہ اس نے غداری کی ہے ملک کے ساتھ؟ آپ نہیں کہہ سکتے، آپ کہیں گے دلائل کی بنیاد پہ، پروف اور ایویڈنس کی بات ہے۔ ایک مریض ہے اور اس مریض کے لیے ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھتا ہے، میڈیکل اسپیشلسٹ بیٹھتے ہیں، سرجن اور ڈین بیٹھتے ہیں، وہ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ اس کے لیے یہ دوائی، دوسرا کہتے ہیں نہیں یہ دوائی۔ اگر ڈاکٹروں میں اختلاف دلیل کی بنیاد پہ آ سکتا ہے، وہ برا نہیں ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے دلائل پر اعتراضات کیوں ہیں؟ بس مسئلہ یہ ہے کہ ادھر تھوڑی سی کھوپڑی میں دو چار چیزیں ٹھیک ہو جائیں، تھوڑی سی بندے کو سمجھ آ جائے تو کسی قسم کا کوئی آبجیکشن نہیں رہتا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات ہے۔